کہ ہمیں قرآن کو اس کٹہرے کے اندر کھڑا کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے. یہ ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے. یہ کیسا اسلام ہے؟ اتنا تو مانیں گے, اتنا نہیں مانیں گے تو بھاڑ میں جاؤ, اتنا بھی لے کے جاؤ اپنے پاس, کوئی ضرورت نہیں. میں حجیت حدیث کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر منکرین حدیث بن کے میں کام کروں گا. کوئی ایک اعتراض, میرا چیلنج ہے. اللہ کے حکم سے موجود ہیں, میرے آقا کی حرمت کے لیے موجود ہیں, میرے آقا کی شان کے لیے موجود ہیں, آپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے گھروں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں آسان لفظوں میں علمی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی, اور نہ میں کوئی عالم ہوں, تو میں جھٹکی سی بات آپ کو کروں گا. حدیث کسے کہتے ہیں؟ موٹی سی بات. حدیث کہتے ہیں, یہ میں آپ کو موٹی بات بتا رہا ہوں مگر آپ کو آگے سمجھاؤں گا کہ منکرین حدیث کا اصل بچاروں کا مسئلہ کیا ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ موٹی بات, جو اللہ کے رسول نے کہا اس کو کہتے ہیں حدیث. ٹھیک ہے, اور سنت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے کیا. ٹھیک ہے, تو جو کہا وہی تو کیا, اور جو کیا اسی کا حکم دیا. سمپل سی بات. یعنی حدیث اور سنت کو جھٹکے انداز میں سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, مگر تھوڑا ڈیٹیل میں چلتے ہیں. حدیث کے ساتھ سب سے بڑی جو غلط فہمی پیدا ہوئی منکرین حدیث کو, جس وجہ سے انہوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حدیث کی کیٹیگرائزیشن کو سمجھ نہیں سکے. میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کہ میں نے زندگی کے اندر جتنے منکرین حدیث کے ساتھ بات کی ہے, واللہ جتنے میرا انٹریکشن پرسنلی ہوا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, میں اپنی ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں, میں نے 99% منکرین حدیث کو اصول حدیث سے جاہل پایا ہے. یعنی ایسے ہے کہ ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں جبکہ اس کا علم ہی نہیں ہے. حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس کا علم بھی نہیں ہے. او ہو تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ صرف سنا کے کچھ کیچی گلیمرس اٹریکٹیو ٹرمز ہیں, ان کی طرف لپک پڑے اور پڑا نہیں تھا, بیس نہیں تھی, اسلام سے دور ہو گئے. تو میرا تو کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا جس کو اصول حدیث کی بیس بھی پتا ہو, قطع نظر اس سے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ تاکہ میں اب آپ کو بتا سکوں. حدیث عام طور پر منکرین حدیث اور عام مسلمانوں کے نزدیک اس بات کو کہا جاتا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. واہ بھائی واہ, اب یہ کتنا بڑی غلط فہمی ہے. یعنی حدیث کیا ہے؟ جو حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے. یعنی بخاری شریف میں جو لکھا ہے وہ حدیث, مسلم میں جو لکھا ہے وہ حدیث, ابن ماجہ میں جو لکھا ہے حدیث, الغرض کتب ستہ یا اس سے بعد کی جتنی کتابیں ہیں ان میں جو لکھا ہے وہ حدیث. بہت خوب, بہت خوب. جبکہ تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھتے تو پتا چلتا کہ ایک ہے حدیث, اس حدیث کی کیٹیگری ہے. ایک ہوتی ہے مرفوع متصل, ایک ہوتی ہے موقوف, اور ایک ہوتی ہے مقطوع. یعنی حدیث کے اندر بھی کیٹیگرائزیشن ہے. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو. موقوف کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی بات کو. مقطوع کسے کہتے ہیں؟ تابعی کی بات کو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو حدیث اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت سمجھ کے اور اسلام کا حصہ سمجھ کے اس کے اندر جو غلط رتب و یابس لکھا تھا اس کا انکار کرنے کی وجہ سے مطلقاً مجموعہ حدیث کا انکار کر دیا. او ہو یہ تھی غلطی ان کی. ہوا یہ کہ ملحدین اور ایکس مسلمز بہت سی ایسی روایتوں کو حدیث کی کتابوں میں سے نکال کر پیش کرتے تھے جو اصلاً رسول اللہ کا قول ہی نہیں تھا, اور یہ بےچارے فرق ہی نہ کر سکے اور یہ سمجھا کہ گویا اس کے اوپر حدیث کا لیبل لگا ہے تو اللہ کے رسول کی بات ہوگی. ایسی غلط بات اللہ کے رسول کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ہم حدیث کی حجیت کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ جان چھوٹے, ہاتھ صاف کیے, جھاڑ کے آگے بڑھے. یہ تھا مسئلہ. اگر انہوں نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوتا تو اس کی بنیادی ٹرمینالوجی کے اوپر یہ تقریباً 60 سے 70% اعتراضات کو خود اصطلاح کی بنیاد کے اوپر اور تحقیق کی بنیاد کے اوپر رد کر سکتے تھے. ابھی میں تو آگے گیا ہی نہیں, میں نے تو اپنا سند کے اعتبار سے بنیادی بات کی ہے, حکم کے اعتبار سے نہیں کہ ضعیف ہے, موضوع ہے, منقطع ہے, مرسل ہے, معضل ہے, موقوف ہے, شاذ ہے, احاد ہیں, تواتر ہیں. میں تو بھی اس طرف گیا نہیں, میں نے تو بنیاد رکھی.
کہ جو عوامی سطح کے اوپر اصطلاحیں مشہور ہو چکی ہیں، کامن مین، لے مین جس طرح سمجھتا ہے، میں تو اس کو ٹچ کر رہا ہوں، کیونکہ عام مسلمان اتنا ہی نالج رکھتا ہے افسوس کے ساتھ، تو اس کو اسی طریقے سے سمجھانا ہے۔ یہ تھا سب سے بڑا بلنڈر۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سننا اور اپنے دین کا صحیح نالج حاصل کریں۔ جب تک وہ صحیح نالج حاصل نہیں کریں گے، وہ اس طرح کی ٹمک ٹوئیاں ماریں گے، اور ان ٹمک ٹوئیوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ وہ تتر رہیں گے نہ بٹیر رہیں گے۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کے بعض دین کے حصے تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اتنا تو مانیں گے، اتنا نہیں مانیں گے تو بھاڑ میں جاؤ، اتنا بھی لے کے جاؤ اپنے پاس، کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا مانیں گے، اتنا نہیں مانیں گے۔ خالہ جی کا گھر ہے، کسی دعوت پہ آئے ہو کہ جی یہ تو کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، ہاں مار بھی کھائیں گے، ایسی تیسی تھوڑی ڈیڑھ شانے ساڈی امت دے وچ وڑ گئے نے۔ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس بیماری کا یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہر دوسرے بندے کو آپ بی پی کا، ڈائبٹیز کا، آج کل ڈپریشن کا مریض، اسی طریقے سے مسلمانوں میں یہ کامن کنفیوژن پائی جا رہی ہے حدیث کے بارے میں، کامن کنفیوژن ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پوری نیک نیتی کے ساتھ قرآن 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 قرآن، یہ ایسے ہی ہے کہ ملحد کہہ رہا ہو ریشنالٹی، ایویڈنس، پروف، لاجک، آرگیومنٹ، وہ یہ کہہ رہا ہو، اور ایک ڈکٹیٹر یہ کہہ رہا ہو ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس۔ ہاں، آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں ٹاپک میں اترنے سے پہلے، وہ کیا ہے، اس کو بھی بنیادی طور پر مقدمہ میں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ ایک دفعہ میرا ایک عیسائی کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی میرے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، تو مجھے ڈیبیٹ کے اندر جو سب سے زیادہ مشکل پڑ رہی تھی وہ یہ پڑ رہی تھی کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بائبل سے اعتراضات کرنے پڑ رہے تھے، اور وہ اعتراضات انبیاء کے اوپر اٹھانے پڑ رہے تھے جو ہمارا ایمان، ہماری غیرت، ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہوتا، مگر ہماری مجبوری تھی مد مقابل کو الزامی طور پر سمجھانے کے لیے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ سرٹن ٹاپکس ایسے ہیں، کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن پر ہم بڑی تنگ جگہ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، بڑی تنگ جگہ کے اوپر، ایک گرین لائن کے اوپر، جس میں ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم نے مد مقابل کو سمجھانے کے لیے چند چیزوں پر اٹیک کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ڈومین ہے انکار حدیث کی۔ اس کی وجہ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ جب حدیث کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، ہمیں الزامی جواب کے طور پر قرآن کے اوپر اس اعتراض کو رکھنا پڑتا ہے، تاکہ اگلے کو ہوش آئے کہ جس جگہ پر تم کھڑے ہو وہی اعتراض تو وہاں ہو رہا ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ بڑی مجبوری ہے کہ ہمیں قرآن کو اس کٹہرے کے اندر کھڑا کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ یہ ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے۔ اسی لیے میں صرف ایک بات کرتا ہوں، ایک بات، جتنے بھی منکرین حدیث آئے ہیں میں نے ان کے سامنے ہمیشہ ایک سوال رکھا ہے، کسی مائی کے لال کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں بچی کہ وہ میرے اس سوال کا کوئی ایسا جواب دے سکے کہ جس کے اوپر میں بات نہ کر سکوں یا کھڑا نہ ہو سکوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نمبر 1، ایک بات رکھوں گا، اس کے بعد ٹاپک میں چلیں گے۔ وہ سوال یہ ہے، میں منکرین حدیث سے مطالبہ کرتا ہوں، کوئی ایک اعتراض حدیث کی حجیت اور ان کی تشریعی اور آئینی حیثیت اور ان کی تاریخی اور تنفیذی حیثیت کے اوپر آپ نے کرنا ہے جو اعتراض قرآن کے اوپر نہ اٹھتا ہو۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، سن لیا آپ نے؟ کوئی ایک اعتراض حدیث کے مجموعے کے اوپر آپ نے کرنا ہے جو قرآن کے اوپر نہ اٹھتا ہو، میں حجیت حدیث کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر منکرین حدیث بن کے میں کام کروں گا۔ کوئی ایک اعتراض، میرا چیلنج ہے، یہ چیلنج میں کئی سالوں سے دے رہا ہوں، آج تک ایک بھی منکر حدیث سامنے نہیں آیا جس نے کوئی ایسا اعتراض رکھا ہو جس نوعیت کا، جس لیول کا اعتراض قرآن کے اوپر نعوذ باللہ نہ اٹھتا ہو۔ اب یہ ہماری مصیبت ہے، اب ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو قرآن پر ہم اعتراض رکھ رہے ہیں اس کا جواب موجود ہے،
مگر منکر حدیث کو بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ ایک گزارش تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری